نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 245 کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. من کئی طرح کا آپ کے سامنے قرآن مجید میں آئے گا. من اسم ہوتا ہے، کبھی من بامعنی جو، اسے من موصولہ کہا جاتا ہے. کبھی من جس میں شرط پائی جاتی ہے اسے من شرطیہ کہا جاتا ہے. کبھی یہ من جسے استفہامیہ کہا جاتا ہے، اس میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، کون ہے. اور ان سب کی اپنی اپنی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، جو پھر کبھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. پیچھے میں کبھی کبھی کچھ من شرطیہ جیسے آپ سے شیئر کرتی بھی رہی ہوں. من ذی کون ہے جو، یقرض قرض سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے. قاف را ضاد حروف مادہ ہیں یا علامت مضارع. وہ قرض دیتا ہے یا وہ قرض دے گا اللہ کو. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرضن دعات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرضن حسنا، اچھا قرض. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. میں اللہ نے موقع دیا تو آپ سے میں لائیو سیشن میں بھی ویسے بھی شیئر کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہوں گی. فَيُضَاعِفَهُ، فا پس اس فا کی بھی تفصیلات ہیں. میں نے ابھی اس فا کا ذکر کبھی کیا نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی بس پس کے ساتھ ترجمہ کر لیں. یضاعف، ضاد عین فا، یہ اس میں بڑھنے کا معنی ہے. ضعیف کا لفظ بھی اسی سے ہے، انہی حروف مادہ سے. یا علامت مضارع. بس وہ بڑھا دے گا. کون؟ اللہ. ہو اسے، اس جو دیا ہوگا، لہو اس شخص کے لیے. بس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے گا. دیکھیں یضاعفہ میں بھی بڑھانے کا معنی ہے. مزید آگے آ رہا ہے اضعافاً، اور پھر اس کے آگے کثیرہ. تو اس میں اتنا بڑھانے کا معنی ہے کہ میں زور لگا کر بھی بتاؤں تو شاید بتا نہ سکوں. تھوڑا سا بھی عربی سے واقف ہوں تو آپ سمجھ جائیے گا. بس وہ اسے اس شخص کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے یا بڑھا دے گا. واللہ، اور اللہ، یقبض و یبسط. تو یہ دونوں فعل مضارع ہیں. یقبض قبض کرنا سے، تو روکنا، اور قاف با ضاد حروف مادہ ہے. اور اللہ بند کرتا ہے. بند کرنے کا معنی بھی ہے، روکنے کا معنی بھی ہے. وَيَبْسُطُ، اصل میں یہ با سین طا حروف مادہ ہے یا علامت مضارع، اور اس میں کھولنے کا معنی ہے، کشادہ کرنے کا. اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف. ترجعون راجیم عین حروف مادہ ہے، رجوع کرنا، لوٹنا کے معنی میں. آخر میں واو نون، شروع میں تا علامت مضارع. فعل ہے، فعل مضارع ہے. مزید یہ ہے کہ یہ مجہول ہے. ایک ہوتا تم لوٹتے ہو، تم لوٹو گے. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا. اب جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. قرض حسنہ، اس کا بہت اکثر آپ قرآن مجید میں ذکر دیکھیں گے. اس کے بارے میں مختلف اسکالرز نے مختلف طریقے سے لکھا ہے. خاص بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے، اور اس میں ریاکاری یا کسی کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو. بعض اوقات اس سے دین کے معاملے میں جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو دین پر لگانا قرض حسنہ ہے. تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ خود ہی عطا کیا ہے، خود ہی بندوں سے کہہ رہا ہے کہ دو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ قرض ہے اور میں کئی گناہ دوں گا. سبحان اللہ، کوئی ایسا ہے، کوئی اور ذات ہے جو ایسا کر سکے؟ سورہ توبہ میں یہ آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں. باقی قرض حسنہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج میرے ذہن میں نہیں رہا، ورنہ میں وہ سلائڈز کی صورت میں آپ سے شیئر کرتی کہ کیا کیا آ جاتا ہے اس میں. لیکن کبھی موقع ملے گا کسی نہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پہلے بھی بیان کرتی رہی ہوں. اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے آگے بھی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے اس کا ترجمہ ایک بار سن لیں. یہاں سے اب ایک لمبا سلسلہ آیات کا چلے گا کہ یہ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کی تفصیلات بہت کچھ ہمارے سامنے آئے گا. بہت خوبصورت، بہت موٹیویٹنگ آیات ہیں.
کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے، اس شخص کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔